مجھے تکلیف ہوتی ہے اس پر. رجب میں کوئی روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے. ارے نادان، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب کیا ہے؟ جب کہہ دیا کہ یہ عبادت نفل ہے، نفل، تو نفل کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو نفل ہے وہ عبادت ہے، اور انسان تو پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے. جس دن چاہو روزہ رکھ لو، جس دن چاہے عبادت کر لو، جس دن چاہے نوافل پڑھ لو، اس کے لیے ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. جب پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے تو پیدائش سے لے کے مرے دم تک عبادت کرتے رہے، تو بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ پڑھے لکھے ہو، ذرا اچھے سے رہو، ورنہ پھر ہمیں اپنی پرانی روش پہ آنے پہ مجبور مت کرو. رجب کے کنڈے پھر لے کر آتے ہو. 22 کو نہیں کر سکتے، 22 کو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بھائی، ہم 22 کو کرتے ہیں، تم کب کر سکتے ہو؟ چلو تم کرو. تم کہتے ہو نا 22 کو نہیں کرتے، تم کرو نا، کب کر سکتے ہو؟ کرنا تو ہے نہیں آپ میں اتنی ہمت تو ہے نہیں، پھر آپ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہو؟ یہ ہماری اپنی طبیعت ہے، چاہے 22 کو کرے چاہے تبھی کرے. کہتے نہیں وہ ذرا وہ کرتے ہیں تو ان کے یہاں فاتحہ نہیں ہوتی، ہمارے یہاں فاتحہ ہوتی ہے. ان کے یہاں صحابہ کو گالیاں دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں فاتحہ میں اہل بیت کے نام کے ساتھ صحابہ کے نام بھی پڑھے جاتے ہیں. اس لیے اس طرح کی بات نہ کرو. جو کرتا ہے کرنے دو، کیوں لڑائی جھگڑے کی بات کرتے؟ پوری امت کورونا کی مہاماری میں پڑی ہوئی ہے، یہی پڑی ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا لا کر کے کچھ بھی ڈال دیتے ہیں، پوری امت کو لڑا دیتے ہیں. خدا کے لیے سمجھ. اور آپ سے بھی کہتا ہوں، بہت واٹس ایپ کے مفتیوں پہ اعتماد نہ کیا کرو. تھوڑا ذرا اپنے بزرگوں کو بھی دیکھو، تھوڑا سا ذرا مضبوط بنو. تھوڑے سے میں آپ جو ہے وہ ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ معراج شریف جمہور کے نزدیک، اکثریت کے نزدیک رجب کی کون سی تاریخ ہے؟ 27 تاریخ. ذرا بول دے بھائی، آپ کو اتنا بوجھل کیوں ہے؟ واٹس ایپ والے مفتی صاحب آپ کو یہاں نہیں دیکھ رہے، وہ کہیں بیٹھ کے سن رہے ہوں گے، لیکن آپ کو ابھی نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ بولیے، وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں. کون سی تاریخ ہے؟ 27 رجب کی 27 تاریخ. سبحان اللہ. یہ 27 کی شان بھی بڑی نرالی. 27 رجب ہے اور ہجرت کو 1 سال باقی ہے. ہجرت سے 1 سال پہلے معراج بھی، اس کے بعد ہجرت ہوئی. اچھا، یہ سیرت کی اکثر کتب میں موجود ہے کہ رجب المرجب کی 27 تاریخ آقا علیہ السلام سو رہے ہیں. اب توجہ کریں، یہاں سے معراج شروع ہے. اب کسی کے کوئی اعتراض کا تذکرہ یا جواب اب نہیں ہے. جو دینا تھا وہ دیا، جو حوالے پڑھنے تھے پڑھ. اب معراج شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ ذکر یار شروع ہوتا ہے. نہ چھیڑو ذکر جنت، اب مدینہ یاد آیا ہے. نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے. حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے پیر تک چادر اوڑھے. سر میں درد ہو رہا ہے. مکے کے ناہنجاروں نے ستا لیا ہے، تکلیف بے پناہ کر دی ہے. حضور سر سے پاؤں تک چادر اوڑھے سو رہے ہیں، حتیٰ کہ کنڈی بھی لگا دی ہے. ہائے ہائے، انداز دیکھیں، کنڈی بھی، دروازے کی کنڈی بھی بند کر دی ہے. ایسے میں قدرت کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے، جبریل جاؤ اعلان کرو. جبریل جاؤ اعلان کرو، آسمانوں کو سجا دیا جائے. آج آسمانوں کو سجایا جائے، نفس کائنات کو روک لیا جائے، نظام کائنات کو اسی کی جگہ ٹھہرا دیا جائے. چاند کی اور سورج کی گردشوں کو روک دیا جائے، ستاروں کی چمک بڑھا دی جائے، چاند کے نور میں اضافہ کر دیا جائے، سورج کی رانائیوں میں اضافہ کر دیا جائے، جنت کے حسن کو دوبالا کر دیا جائے. حوران بہشت سے کہیں کہ جنت کے خوبصورت جوڑے زیبتن کر لیں، جنت میں جنتی عطر کا چھڑکاؤ کیا جائے، اور جبریل اپنے ساتھ اسرافیل کو
میکائیل کو، اسرائیل کو، یعنی جو کبھی اترتے نہیں تھے، اور ان کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ، اور جانا۔ جب جاتے تھے جبریل کو بس اتنا کہہ دیا تھا کہ جاؤ۔ آج خاص جانے کے لیے طریقہ بتایا جا رہا ہے، جبریل جاؤ، لیکن جانا تو ہیرا کی طرف سے جانا، بنو ہاشم کی گلی میں جانا، اور پیارا حبیب ام ہانی کے مکان میں چادر تانے سو رہا ہے، اور جانا، دستک نہ دینا، کنڈی نہ کھٹکھٹانا، دروازے پہ آواز نہ لگانا، بس چھت کو پھاڑنا، اور چھت پھاڑ کر محبوب کے قدموں میں کھڑے رہنا، اور ادب کے ساتھ جگانا، اور جگا کر کہنا چلو اللہ تمہارا مشتاق ہے۔ یہاں صرف محسوس کریں، اب آپ محسوس کریں، پوری کائنات لقائے خدا کے انتظار میں اپنی جان دیتی ہے، لیکن خدائے قہار و جبار بھی اگر کسی کی لقاء کا شوق رکھتا ہے، کسی کی لقاء کا مشتاق ہے، تو وہ آمینہ کا لال اور تمہارا میرا نبی ہے۔ اس سے پتا کرو کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے، اس سے پتا کرو اپنے نبی کا مقام کیا ہے، اپنے نبی کا مرتبہ کیا ہے، اپنے نبی کی عظمت کیا ہے، اپنے نبی کی بزرگی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں، یہاں ذرا استاد زمن کی ادیبانہ اس کے گل بوٹوں کو آپ کے دل اور دماغ کے دہلیز تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں۔ آج کی رات کیسی رات ہے؟ آج معراج کی رات ہے۔ اگر معراج کے دولہا کی خیرات لینی ہے تو ذرا دل اور دماغ کو حاضر رکھ کر زندہ دلی کے ساتھ ذرا ان جملوں کو دل کے کانوں سے سنیں۔ آج کی رات کیسی رات ہے؟ کیا رات ہے؟ اس رات کی کیا بات ہے؟ طالب و مطلوب ملتے ہیں، طالب و مطلوب ملتے ہیں، گنچہائے وصل کھلتے ہیں، رنگ بے رنگی کی نیرنگیاں چمن چمن بہاریں دکھلا رہی ہے، یکتائی و وحدت کی کلیاں کیا کیا کھل کھلا رہی ہیں۔ مطلوب، توجہ، مطلوب اپنے طالب کا طالب ہے۔ مطلوب یہاں آج کی رات خاص سبحان اللہ کہنے کی رات ہے، کیونکہ ہمیشہ بندے سبحان اللہ کہتے ہیں، آج اللہ نے بھی سبحان اللہ کہا ہے۔ آج اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ، آج تو اللہ نے بھی سبحان اللہ کہا ہے۔ اگر بندہ نہ کہے تو پھر بات کیا ہے؟ ذرا سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ مجھے بہت پسند آیا استاد زمن کا یہ انداز، واقعی کیا دل ربا انداز میں معراج بیان کی۔ عاشقوں کی طبیعت یہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلوب اپنے طالب کا طالب اور اپنے مطلوب کا مطلوب، یہ اس کا پیارا، وہ اس کا محبوب، روح اعظم کا براق لانا تو اظہر من الشمس ہے۔ یعنی روح اعظم کون؟ روح اعظم کون؟ روح اعظم کو ہندی زبان میں یا ہندوستان کی زبان میں کہتے ہیں مہاتما۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے مہاتما کسی عام انسان کو نہیں کہہ سکتے، کسی عام مسلمان کو بھی نہیں کہہ سکتے مہاتما، کسی مولانا کو بھی نہیں کہہ سکتے مہاتما، اس لیے کہ یہ مہاتما اگر اس کا ترجمہ اردو میں کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ روح اعظم۔ اور یہ لقب کس کا ہے؟ یہ کس کا لقب ہے؟ جبریل علیہ السلام کا لقب ہے۔ جبریل، اب ذرا توجہ کریں، توجہ آپ کی قدم قدم پر ساتھ ہونی چاہیے، بلکہ ہر گام گام پر ساتھ ہونی چاہیے۔ کس کو بھیج رہی ہے قدرت؟ جبریل تم جاؤ، براق ساتھ لے جاؤ، میکائیل بھی ساتھ ہوں گے، اسرافیل بھی ساتھ ہوں گے، اسرائیل بھی ساتھ ہوں گے۔ جبریل آج تم نے کوئی کام نہیں کرنا، محبوب کو دولہا بنا کے لانا۔ اسرافیل آج سور رکھو، محبوب کی طرف جاؤ۔ اسرائیل آج کسی کی روح نہ نکالنا، کیونکہ جب تو روح نکالتا ہے لوگ روتے ہیں۔ آج رونے کی رات نہیں، خوش ہونے کی رات۔ جب تو کسی کی روح نکالتا ہے تو لوگوں میں جدائی پیدا ہوتی ہے۔ آج جدائی کی نہیں بلکہ وصل کی رات۔
آج ملاد کی رات ہے، آج ملنے کی رات ہے، آج ہجر و فراق کی رات نہیں بلکہ آج ملاقات کی رات ہے، آج رحمتوں کی برسات کی رات ہے۔ جبریل کو بھیجا گیا، جبریل جاؤ 70,000 فرشتوں کو لے کے جاؤ۔ ٹھہریے، رکیے، ذرا کچھ عشق کی باتیں کریں۔ دیکھو، جب کسی کو بلاتے ہیں، جب کسی کو بلاتے ہیں، جب کسی کو بلاتے اور مہمان آتا ہے تو مہمان کو لینے کے لیے کبھی کسی کو نہیں بھیجتے۔ کیوں؟ کیونکہ مہمان ہوتا ہے من القادری جیسا بے اوقات آدمی، جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، جب چاہے آئے جب چاہے جائے۔ لیکن کوئی شان کا مالک ہو، کوئی شان کا مالک، اچھا عالم، اچھا پیر ہو، تو پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں بیٹے کو کہ تو چلا جا، بھتیجے کو کہتے ہیں تو چلا جا، لے کر آ، عزت دار مہمان ہے، لے کر آ۔ اس سے بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے نہیں نہیں، اپنی فیملی میں جو سب سے زیادہ عزت دار اور معزز ہے اس کو بھیجیں گے، تو جا کے لا۔ اس سے اور عظیم ہوتا ہے، اور عظیم، تو پھر کہتے ہیں نہیں بیٹے، صرف تو نہیں جانا، میں بھی ساتھ چلتا ہوں، اپنے جا کر لائیں گے، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل۔ اللہ کا سب سے بڑا مہمان اللہ کی یہاں آنے والا ہے، اللہ کا سب سے بڑا مہمان اللہ کے یہاں آنے والا ہے، اور اس کے آسمانوں پر فرشتے ہیں۔ عام فرشتوں کو نہیں بھیجا، جو سب سے بڑا فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار، سید العالمین کو لینے کے لیے سید الملائکہ۔ یہ سید الملائکہ کون ہے؟ توجہ کریں، دھیان دیں، اہل علم کو سبق سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ہر نبی کا صحابی ہو، دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو ہر نبی کا صحابی ہو۔ جبریل اس ہستی کا نام ہے جسے ہر نبی کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، جس نے آدم کو بھی دیکھا، جس نے نوح کو بھی دیکھا، جس نے داؤد کو بھی دیکھا، جس نے سلیمان کو بھی دیکھا، جس نے ایوب کو بھی دیکھا، جس نے یوسف کو بھی دیکھا، جس نے ذوالکفل کو بھی دیکھا، جس نے عزیر کو بھی دیکھا، جس نے ایوب کو بھی دیکھا، جس نے خلیل کو بھی دیکھا، جس نے موسیٰ کو بھی دیکھا، جس نے اسماعیل کو بھی دیکھا، جس نے عیسیٰ کو بھی دیکھا، اور جس نے جانے کائنات، ایمان کائنات، ایمان کا ایمان، کائنات کی روح مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ کو بھی دیکھا۔ ہر نبی کا صحابی ہے جبریل امین، ہر نبی کے پاس آنے والے جبریل امین۔ کیسی خوش نصیب ہستی کو جبریل کہتے ہیں، جس نے ہر نبی کو دیکھا، جس نے ہر نبی کو دیکھا۔ اس سرداران ملائکہ، اس سردار ملائکہ کو ملائکہ کے سردار کہا جائے، جبریل تم جاؤ، اکیلے مت جانا، 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ اور محبوب کو دولہا بنا کر قربان۔ ادھر حکم ہوتا ہے براق لے جانا، اور ادھر پھر کہا جاتا ہے سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، پاک ہے وہ ذات، یعنی صرف جبریل کو بھیج کر کام مکمل نہیں، پیارے حبیب تو مہمان میرا اتنا بڑا ہے کہ ہم خود تجھے لے جائیں گے، پیارے حبیب ہم تجھے خود لے جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب سنیے، حضور علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، لیکن پہلے تھوڑا براق کی طرف آتے ہیں۔ یہ براق جنت میں تھا، اور وہاں ہزاروں براق تھے، اور سب چہک رہے تھے۔ شب معراج سب چہک رہے تھے، آج معراج ہے، حضور کے لیے براق لے جایا جائے، کوئی کہتا ہے مجھے، کوئی کہتا ہے مجھے، کوئی کہتا ہے مجھے۔ یہ کنارے کھڑے ہو کر رو رہا تھا، اور سب سے عجیب حالت اس کی تھی، یہ رو رہا تھا، سب کھلکھلا رہے تھے، یہ رو رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام ہے تو دیکھا کہ وہ رو رہا تھا، تو کیوں روتا ہے؟ سب آج کھلکھلانے، تو کیوں روتا ہے؟ کہا آج سے نہیں رو رہا ہوں، آج سے 40,000 سال پہلے
میں نے نام محمد سنا تھا. آج سے 40,000 سال پہلے میں نے نام محمد سنا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ محمد ہے جن کے صدقے میں کائنات بنی، حتیٰ کہ جنت بھی بنی انہی کے صدقے میں. تو میں اس دن سے رو رہا ہوں کہ میرے نصیب کہاں، میرے نصیب کہاں، میری حیثیت کہاں کہ میں حضور اکرم کا دیدار کر سکوں. 40,000 سال سے میں رو رہا ہوں، میں دیدار کے قابل کہاں، میں ان کا دیدار کیا کر سکوں گا. ندائی جبریل یہ رو رہا ہے میرے محبوب کے فراق میں، اور وصال اسی کو دیتے ہیں جو محبوب کے لیے تڑپتا ہے. اس سے ایک فلسفہ اور پتا چلا. لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ کی حاضری نہیں ہوتی، جو مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں میرے عزیز، زیارت ہنسنے والوں کو نہیں ہوتی، زیارت تو لقائے یار کے شوق میں رونے والوں کو ہوتی. ہم تو ہیرو ہیروائن کے فلموں میں جدائی کے مناظر دیکھ کر روتے ہیں. اگر ہمیں بھی وہ رونا نصیب ہو جائے حضور کی جدائی میں، راتوں کو رونا ہمیں بھی نصیب ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ دیکھیے کیسا کرم ہوتا ہے. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اللہ کا حکم ہوا جبریل اسی کو لے کر کے جاؤ. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جبریل نے اس کو ساتھ لیا جنت سے، اور اسی براق کو لے کر چلے. حدیث پاک میں آتا ہے براق گدھے سے کچھ بڑا تھا، کھچر سے کچھ چھوٹا تھا، اور عجیب مخلوق ہے براق. اس کا چہرہ انسانوں کی طرح، اس کا وجود جو ہے وہ گھوڑے کی طرح، اور اس کے پیر جو ہے وہ گھوڑے کے سم کی طرح، اس میں پر بھی ہیں. اور پھر اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا ایک قدم جاتا ہے. جبریل علیہ السلام اس رونے والے براق کو لے کر چلے، براق لا کر کھڑا کیا. اس کے بعد چھت کھولی، چھت کھول کے اندر گئے. اب سوچا حضور سو رہے ہیں، جگائیں تو کیسے جگائیں. توجہ کریں اپنے آقا کی شان، مصطفیٰ جان رحمت کا مقام، میرے آقا علیہ السلام کا مرتبہ. حضور علیہ السلام چادر تان کر سو رہے ہیں. اللہ اللہ، مزمل و مدثر والی چادر کو حضور نے کالے کمبل کو اپنے رخ اقدس پر، رخ طابہ پر چمکتے چہرے پہ ڈال رکھا ہے. ہائے ہائے، ایسے میں جبریل کھڑے ہوتے ہیں. اب سوچا جگائیں تو کیسے، بے ادبی نہ ہو جائے، توہین نہ ہو جائے. اللہ اللہ، ایسے میں حکم ہوتا ہے جبریل میرے محبوب کو ایسے جگاؤ کہ ان کے تلووں پر اپنے لبوں کو ملو، اپنی پیشانی کو ملو. اللہ اللہ، اب یہاں تھوڑا ٹھہریے، پھر رکیے، اس لیے کہ سیر ہو رہی نا معراج کی، تو سیر رکتے رکتے ہوتی ہے، ہم بھی رکتے رکتے ہی چلیں گے. اب ذرا یہاں تصور میں لائیے، حضور کے قدم ہے، حضور کے تلوے ہیں، جبریل اس کو لب مل رہے ہیں، پیشانی مل رہے ہیں. تو جبریل کے سر پہ جو تاج ہے، اس تاج میں جو موتی ہے، بولو وہ کہاں ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں میں جبریل امین کے سر کے تاج کے موتی گویا کے سجدے میں چلے گئے ہیں. عشق و محبت کا امام، میرا امام امام احمد رضا، اس کی عکاسی یوں کرتے ہیں: تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے. تخیلات کی پرواز دیکھیں، اگر غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے تو بالکل حرام ہے، لیکن ذرا سجدہ کس نے کیا یہ بھی تو دیکھو. تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے کتنا وقار. اللہ اکبر. ایڑیاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تلووں کو چوم رہے، اس سے ادب سکھایا جا رہا ہے. جبریل فرشتوں کا سدرۃ المنتہا کا مکین، سدرۃ المنتہا کا مکین. سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سب کی انتہا ہے، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا.
وہاں سب منتہی ہے، سب کے علوم کی انتہا ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، لیکن اس سے آگے جانے والی ذات ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ مسلمانوں وہ ذات ہے جس محمد عربی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ جبریل نے تلوے سے لب ملے، پیشانی ملی، حضور نے آنکھیں کھولی۔ کون؟ یہ نہیں کہا انا جبریل، نہ، اٹھا کر دیکھیں حدیث، محبوب کیا کسی کی انا نہیں چلتی، اسی لیے جبریل نے انا نہیں کہا، وہاں انا کہنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں تو سب خدمت گزار ہیں۔ کون ہے جبریل؟ جبریل کون ہے؟ اپنی طرف سے کہوں تو آپ کو تکلیف ہوگی، آئیے 108 علوم و فنون کے ماہر کی زبان میں کہتے ہیں جبریل کون ہے؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے۔ کون؟ حضور جبریل، کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بلایا، چلیے، اللہ آپ کا مشتاق ہے۔ حضور کہتے ہیں میں اٹھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اٹھا، جب میں اٹھا پھر میں نے غسل کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے لباس کو زیبتن فرمایا۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور نے جو لباس پہنا تھا اس لباس پر جنت کا لباس پہنایا گیا، اور پھر حضور کے سر پر جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا۔ جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا، اس امامے کے 4 پیش تھے، اور وہ امامہ جو جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے باندھا، قربان، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ کائنات یعنی انسانوں کے وجود، انسانوں کا وجود پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، انسانوں کو وجود عطا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، ہم اپنے محبوب کو معراج کی شب اپنے دیدار کے لیے بلائیں گے، تو اس وقت جو محبوب کو ہم امامہ باندھیں گے وہ امامہ تم اپنے ہاتھوں سے تیار کرو۔ تو انسانوں کی پیدائش سے 1000 سال پہلے وہ امامہ فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اور جب اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تو جبریل علیہ السلام نے پھر اس امامے کو اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر باندھا، اور جب سر پر وہ امامہ شریف باندھا گیا 4 پیچ سے وہ امامہ شریف حضور علیہ السلام کے سر پر سجایا گیا۔ اب میرے آقا امامہ پہن کر 2 رکعت نماز حرم کے اندر ادا فرماتے ہیں، اور جب حرم میں 2 رکعت نماز پڑھی پھر میرے آقا جبریل علیہ السلام کے ساتھ براق کے پاس آئے، تو اب حضور براق پر بیٹھنے والے ہیں تو لگام جبریل پکڑے ہوئے۔ کیسی شان ہے اپنے آقا کی، لگام جبریل نے پکڑا ہے، رکاب میکائیل نے تھامی ہے، اسرائیل و اسرافیل حضور کے لباس سے مبارکہ کے کنارے کو اٹھا رہے ہیں، اور آقا براق پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ براق اچھلا، براق اچھلا، جو 40,000 سال سے رو رہا تھا اچھلا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا تعتم، ادب کر، کیا کر رہا ہے تو؟ 40,000 سال سے رو رہا تھا، اب حضور تجھ پہ بیٹھنے جانے تو اچھل رہا ہے۔ اس نے کہا یہ حضور ہیں۔ اب براق نے حضور کی یہ اللہ کے محبوب ہے، کہا ہاں یہ محبوب خدا جس کے لئے تو رو رہا تھا وہی ہے۔ تو کہا کہ آج مجھے کچھ مانگنے دیا جائے، آج مجھے مانگنے دیا جائے، میں بھی کچھ مانگوں۔ آج حضور مجھے اپنی سواری بنا